السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة عماد الدین، او کما قال علیہ الصلاة والتسلیمات۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک محبت سے پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے نماز کی تلقین۔ گزشتہ جمعہ میں قرآن کے احکام میں ایک حکم اللہ کی طرف سے یہ بھی بتایا تھا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پابندی کے ساتھ قائم کرو۔ تو اس سے پھر میں نے سوچا کہ رمضان المبارک قریب ہے، لوگ نماز کی طرف زیادہ رغبت کرتے ہیں، اللہ سارا سال ایسی توفیق دے۔ تو اب دو چار جمعہ نماز کے متعلق گفتگو کی جائے، طہارت کے متعلق، نماز کی درستی کے متعلق، تاکہ جو حکم اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا ہے، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عبادت کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، وہ کما حق ہو پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی نماز کی تلقین پر گفتگو کی جائے گی کہ نماز کے بارے میں خود پابندی کے ساتھ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں آگاہی دی جائے، انہیں بھی تلقین کی جائے۔ میرے بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ہمارے ہاں خود کو پڑھا لکھا سمجھنے والے حضرات اکثر یہ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ جناب یہ دین یا مذہب ایک انفرادی اور ذاتی مسئلہ ہے، دین کی تعلیمات انفرادی مسئلہ ہے، آدمی عمل کرے نہ کرے اس کی اپنی مرضی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے، اس میں ایک بات تو یہ سمجھائی گئی کہ ہمارا دین اور اس کی تعلیمات انفرادی مسئلہ نہیں ہے، کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اجتماعی مسئلہ ہے، اور اسے اجتماعیت تک پہنچانا امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ کوئی کہہ رہی ہے میرا اپنا مسئلہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ غلطی پر ہے، وہ مسلمان ہونے کے باوجود کامل مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہر ایک امتی کے ذمہ ہے کہ وہ اس حکم کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں 5 باتیں ذکر فرمائی ہیں، 5 باتیں۔ نمبر 1، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل خانہ کو فرائض کی ادائیگی کی تلقین کیجیے۔ اور وَأَمُرْ میں یہ بھی امر کا صیغہ ہے، اور حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ اپنے گھر والوں کو اللہ کی عبادت کی یا فرائض کی ادائیگی کی تلقین کیجیے۔ اور حقوق اللہ میں سب سے بڑا فرض نماز کی بر وقت ادائیگی ہے، بر وقت ادائیگی، یہ سب سے بڑا فرض حقوق اللہ میں، اللہ کے حقوق میں سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو پابندی کے ساتھ قائم کیا، پڑھا، اس
اس نے دین کی پوری عمارت کو قائم رکھا. پوری دین کی عمارت کو قائم رکھنے والا نماز کی پابندی کرنے والا ہے. اور آگے سنیے، فرمایا جس نے اسے گرایا اس نے گویا پوری عمارت کو گرا دیا. یعنی جس نے نماز کو قائم نہ کیا اس نے گویا ساری دین کی عمارت کو ہی گرا دیا. آگے فرمایا اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، حقوق اللہ میں سب سے پہلے جس حق کی پوچھ ہوگی وہ نماز ہے. لوگ یہ کہتے ہوئے سنا نہیں، مولوی اپنے کنویں میں کہندے نے کوئی نماز شماز دی پوچھ نہیں ہونی، اے بھی کوئی گل ہے. مولوی نہیں کہندے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو سچا اور سچا فرمان ہے. یہ سمجھ تب آتی ہے جب اللہ اور اس کے حبیب کی محبت دل میں آئے. جب دنیاوی عیش و عشرت دل کے اندر بس جائے پھر اس کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ یہ نقدی نہیں ہے نا، یہ ادھار ہے آگے جا کر جس کا پتہ چلنا ہے. یہاں تو ہم نقدی کے خواہش ہے، نقد و نقد ملے ہر چیز. تو دیکھیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر جو مختلف علاقوں کے گورنر آپ نے مقرر فرمائے، ان کو ہدایات جو آپ دیا کرتے تھے ان میں ایک ہدایت یہ بھی ہوا کرتی تھی جو بالکل نمایاں اور واضح ہوتی تھی کہ ان من اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ تمہارے ریاستی امور میں میرے نزدیک سب سے اہم بات وہ ہے نماز کے نظام کو قائم کرنا ہے. نماز کے نظام کو قائم کرنا یہ سب سے اہم امر ہے میرے نزدیک تمہارے سارے امور میں، باقی سارے بعد میں آتے ہیں. آگے کیا فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما یحاسب به العبد الدماء، اور جو حقوق العباد میں سے سب سے پہلے جس حق کی اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی قیامت کے دن وہ ہے خون، یعنی قتل. جس نے ناحق کیا ہوگا اسے پوچھا جائے گا سب سے پہلے. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دینا، ان کو تلقین کرنا، ان کو نماز کی پابندی کرانا اتنا بڑا اہم منصب اور فرض ہے والدین کے ذمہ کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کے ذریعے سے ان کے اہل خانہ کو یہ حکم پہنچایا. انبیاء نے اپنے اہل خانہ کو یہ حکم دیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پہلے پارے میں ہے. فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں نے اپنی اولاد کو ان کی آخرت کی فکر کرتے ہوئے تلقین کی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، وہی پر مبنی تعلیمات رکھنے والا دین، وہی پر مبنی تعلیمات رکھنے والا دین، تمہاری موت اسلام پر ہی آنی چاہیے. یعنی اللہ کی فرما برداری کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر اللہ نے الگ سے فرماتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب دنیا سے رحلت کرنے لگے تو اپنی اولاد کو بلایا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اور پوچھا کہ اے میرے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. بیٹوں نے کہا ہے ابا جان ہم یقیناً ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہم السلام کے ذریعے سے جو دین ہم تک پہنچا اس کے مطابق اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کے سامنے سرنگو رہیں گے، اس کی تعلیمات کو دیکھتے رہیں گے. آپ ذرا دیکھیے کہ انبیاء اپنے اہل و عیال کی آخرت کی فکر کس طرح کرتے تھے اور کیسے اپنی آخری وقت میں بھی
انبیاء نے اپنی اولاد کو آخرت کی فکر کرنے کے لیے بلاتے ہوئے ان سے پوچھا، بیٹو اب میں تو جا رہا ہوں، اب میرے بعد تم کیا کرو گے؟ ہاں جی، ہمارا حالت ہوتا ہے بلائے بچوں کو، اس پلازے کا کیا بنے گا، اس کوٹھی کا کیا بنے گا، اس فیکٹری کا کیا بنے گا، وہ اس کو دینی ہے، وہ اس کو دینی ہے، وہ اس کو دینی ہے، ختم، سانس ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام اپنے اہل و عیال کی آخرت کی فکر کرتے تھے۔ ہم یہ تو سوچتے ہیں، توجہ کی ضرورت، ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا، اور یہ اچھا خیال ہے، یہ ناپسندیدہ نہیں ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا، وہ کیسے زندگی گزارے گی۔ یہ اچھی سوچ ہے اور بھلی سوچ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد کو اس حال میں نہ چھوڑ کر جانا کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ یہ اچھی سوچ ہے، بہترین سوچ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، یا میری اولاد کے مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا۔ اولاد جب مرے گی پھر اس کا کیا حساب و کتاب ہوگا، یہ اس سے بڑھ کر اہم ہے سوچنا۔ میرے بھائیوں، بدبختی ہے کہ اپنی آخرت تباہ کر کے اپنے بچوں کی دنیا بنا کر کوئی جائے۔ یہ بدبخت ترین انسان ہے جو اپنی آخرت تباہ کر کے بچوں کی دنیا بنا جائے۔ تو اس لیے ہماری اولاد کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا، یہ آخرت کی فکر ہے، اور اللہ نے بھی اس کا تنبیہ فرمائی، اللہ نے بھی اس کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ خود جائز ناجائز، حرام حلال، تگڑ سے جو مرضی آیا وہ بچوں کے لیے بناتے چلے گئے بلڈنگیں، اپنی آخرت بھی بچاؤ، اور اپنی اولاد کو بھی حرام ناجائز، یہ سود، رشوت، چوری، ہڑپ شدہ مال یہ کھلانے سے اولاد کو بھی بچاؤ، ان کی بھی فکر کرو اور اپنی بھی فکر کرو۔ فرمایا سورہ سبا میں ارشاد ربانی ہے، وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى۔ دیکھو، عموماً تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں ہمارا قرب نصیب نہیں کرواتی۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، عمومی طور پر تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اپنے رب سے دور کر دیتی ہے، رب کے قریب نہیں کرتی۔ تو اب کیا، یعنی ذریعہ نہیں بنتی، رب کے قریب ہونے کا وہ سبب اور ذریعہ نہیں بنتی۔ الا من آمن وعمل صالحا، مگر جو صاحبان ایمان ہیں، جو نیک عمل کرنے والے ہیں، فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا، ان کی اولاد بھی اور ان کا مال بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سارے ایک جیسے نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جو اعمال صالحہ کریں، جو ایمان لائیں، ان کی اولاد ان کے لیے اللہ کے قرب کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں۔ اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، بڑی توجہ کیجئے، کیسی رحیم و کریم ذات ہے ہمارے لیے، کاش ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی عمل کریں گے، یعنی ایمان لانے والے، اعمال صالحہ کرنے والے، بچوں کو رزق حلال کھانے والے، جائز ناجائز، حرام حلال میں تمیز کرنے والے، فرمایا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، ان کو ہم دگنا اجر دیں گے، یعنی ان کا اپنا بھی اور ان کی اولاد جو ان کے کہنے پر نیک عمل کرے گی، ان کی اولاد کو اجر دینے کے ساتھ ساتھ بغیر کمی کیے ان کی اولاد کے نامہ اعمال میں، اے والدین تمہارے نامہ اعمال کے اندر بھی وہ اجر لکھا جائے گا۔ بتائیں اللہ کی رحیمانہ کریمانہ ذات ہمارے اوپر کتنی مہربان ہے۔ ہم ہی ہیں جو بد نصیب اس کی رحمتوں اور برکتوں سے دور اپنی اولادوں کو وہاں بھیجتے ہیں جہاں پھر مرنے کے بعد کرائے پہ لانے پڑتے ہیں کہ شاید اس کرائے پہ لائے ہوئے مولویوں سے ہماری بخشش ہو جائے گی۔
اور اللہ کے بندو اپنی اولاد کو اس قابل بنا کے جائیے کہ پھر جنازے کے بعد یہ اعلان نہ کرنا پڑے کہ کل ہمارے ہاں قل ہوں گے، آ کے ہمارے ابا کو بخشا کے جائیے گا۔ پھر یہ نہیں کہنا پڑے گا۔ پھر اولاد اپنے والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گی، اولاد پڑے گی۔ پھر میرے جیسے جا کر سپارہ پکڑ کر پیچھے دیگوں کی طرف نہیں دیکھیں گے کہ کب مال آئے جان چھوٹے اور ہم کھائیں اور جائیں، یہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کے بندو، جو اخلاص اولاد اپنے والدین کے بارے میں اپنے دل کے اندر درد اور غم پیدا کر سکتی ہے، وہ میں اور آپ کہاں کر سکتے ہیں؟ یہ تجربہ کر کے دیکھیے، بلا کے دیکھیے ذرا حفاظ کو چھپ کر وہ کیا پڑھتے ہیں۔ ہم نے تو بتانا ہے میرے بھائیوں، پیڑ تو ہمارے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، یہ بھی کہتا ہے بہت کچھ اس کے اندر آئے، لیکن کیا کچھ ڈالے؟ اللہ کو حساب نہیں دینا۔ یہ ہے پھر اولاد کا جو نیک عمل ہوگا وہ اولاد کو تو اجر ملے گا، اس اجر کو بغیر کم کیے والدین کے نامہ اعمال میں بھی اللہ تعالیٰ لکھے گا جزاء الضعف بما عملوا۔ یہ ہے رحیمانہ ذات ہمارے ساتھ۔ ان کو آپ حافظ بنائیں، عالم بنائیں، اور چلو عالم نہیں تو کم از کم اتنا تو ان کو پڑھائیں کہ وہ کم از کم آپ کے چلے جانے کے بعد خود دعا مانگنے کے قابل ہو، خود نماز جنازہ پڑھانے کے قابل ہو۔ یہ تو ہمارے بس میں ہے میرے بھائیوں۔ اب دیکھیں ایک دوسرے مقام پر اللہ نے یوں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ یہ فتنہ وہ نہیں مراد ہوتی، ہمارے لوگ بس جو ہم اردو میں یا پنجابی میں یا ان زبانوں میں استعمال کرتے ہیں، فتنہ فساد، یہ نہیں مراد۔ فتنہ عربی کا لفظ ہے، فتنۃ یعنی آزمائش، بطور آزمائش ہے تمہارے لیے۔ اگر مال جائز ذرا سے حاصل کر کے جائز مقامات پر خرچ کیا تو پھر اے مسلمانوں تمہاری نسبت، تمہارا تعلق سیدنا عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف کے ماننے والوں کے ساتھ ہوگا، پھر وہ مقام اور مرتبہ ہوگا تمہارا۔ اور اگر مال ناجائز ذرائع سے کمایا، ناجائز مقامات پر خرچ کیا، جیسے چاہے جیو کے نعرے پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری، تو پھر تم اس آزمائش میں ناکام ہوگے، پھر کامیابی نہیں ملی۔ تو سورہ تغابن کے اندر خاص طور پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہاری کچھ بیویاں اور کچھ اولاد تمہارے دشمن ہیں۔ تمہاری بیوی کچھ کی، ساری نہیں، نیک بھی، تمہارے کچھ لوگوں میں سے کچھ کی بیویاں تمہارے لیے اور تمہاری کچھ اولادیں وہ کیا ہے؟ تمہاری دشمن ہیں، کیونکہ وہ تم سے ناجائز کام کرواتے ہیں، وہ تمہارے سامنے ایسے مطالبات رکھتے ہیں کہ جنہیں پورا کرنے کے لیے تمہیں حرام کی کمائی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تم رشوت لیتے ہو، حرام ذرائع سے مال کما کر ان کی خواہشیں پوری کرتے ہو۔ بڈی نہ خفا ہو جائے، بیٹا نہ خفا ہو جائے، فکر تو یہ ہے اللہ نہ خفا ہو جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کل سامنا کرنے سے شرمندہ نہ ہو جاؤ، یہ ہے اصل فکر۔ پھر آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ فَاحْذَرُوهُمْ، اے انسان ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ جو اللہ نے مال دیا ہے اسی مال میں ان کی زندگی، ان کا گھر چلانا، اپنی چادر دیکھ کر اس کو پھیلانا، تاکہ کل وہ برداشت کر سکو اللہ کے ہاں۔ فَاحْذَرُوهُمْ، یہ اللہ کہتے ہیں، مہربان رؤوف الرحیم اللہ، کہ اپنے آپ کو ان اولاد اور بیویوں سے بچانا جو تمہیں حرام کمائی پر مجبور کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں فرمایا فَاحْذَرُوهُمْ، ان سے ہوشیار رہنا، ان کی خواہشات پوری کرتے کرتے کہیں اپنی آخرت نہ خراب کر دینا، اپنی آخرت بچانا۔ اب میرے بھائیوں یہ تھی اولاد کے متعلق گفتگو، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔
اب آتے ہیں تلاوت کردہ آیت کی طرف۔ تو پہلا حکم کیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرتے رہیے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو خود تو تہجد گزار ہوتے ہیں لیکن اولاد کو نماز کی تلقین نہیں کرتے، اولاد کو نماز کا عادی نہیں بناتی، خود نماز پنجگانہ باجماعت تہجد تک کے عادی ہوتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی۔ اگر وہ بچپن میں اولاد کو ساتھ مسجد میں لے کر آتے، ساتھ لے کر جاتے، عادی بناتے، تو آپ یقین کریں وہ اس کے لیے ایسا صدقہ جاریہ بنتی جو کبھی نہ ختم ہونے والا، وہ صدقہ جاریہ بنتی، رجسٹرڈ جاری رہتے، نسل در نسل، نسل در نسل۔ تو میرے بھائیوں، نماز کے قریب بھی نہیں جاتی کیونکہ وہ خود عمل کرتے ہیں، آلہ قانونوں کو نہیں کراتے۔ اور میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں، اپنے بچوں کو مسجد میں لے کر آیا کریں۔ 7 سال کی عمر میں نماز کی تلقین کا حکم ہے، اور 10 سال کے بعد یعنی مناسب سرزش کا بھی حکم ہے کہ ان کو نماز کی پابندی کروائیں۔ اور عام طور پر میں کہتا ہوں جو لوگ یعنی وہ تنگ ہو جو بچے آتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے بندو، وہ ٹی وی چھوڑ کر، ڈرامے چھوڑ کر، کارٹون چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اگر تھوڑی بہت کر بھی لی تو کیا حرج ہوتا ہے؟ بچے ہیں، سمجھ جائیں گے۔ اپنا ہم بچپن بھول جاتے ہیں نا۔ کئی لوگ مجھے کہیں، میں کہتا ہوں اماں یاد ہیں؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا ان سے جا کر اپنی بچپن کی پوچھنا کہ میں بچپن میں کیسا تھا، وہ پھر خود ہی دماغ ٹھکانے آ جائے گا، پھر نہیں محسوس ہوگا بچوں کی شرارتیں۔ محسوس تب ہوتا ہے جب اپنا بچپن آدمی بھول جائے، وہ سمجھے ہم اتنی دنیا میں آئے ہیں، ہم تو بڑے نیک تھے بچپن سے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو نیکی کی تلقین کرے، اور یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتے تھے، زکوٰۃ کی تلقین کرتے تھے، ان کی ادائیگی کا حکم دیتے تھے، اور یہ اللہ کے ہاں بڑے پسندیدہ بندے تھے۔ اولاد کو نماز کی پابندی کروانا، اس کے لیے انبیاء دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہماری اولاد نماز کی پابند ہو جائے، اور ہم کہتے ہیں اللہ ڈاکٹر بن جائے، اللہ انجینئر بن جائے، اللہ فلاں بن جائے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل تو نماز ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی۔ چنانچہ دیکھیں ہم ہر فرض نماز، سنن، نوافل کے اندر کیا پڑھتے ہیں دعا آخر میں، تشہد کے آخر میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جسے ہم دہراتے ہیں کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی، اور اسے ہم پڑھتے ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کو لاگو کہاں کرنا ہے، کیونکہ عربی رٹی ہوتی ہے، معنی تو نہ پوچھتے ہیں نہ یاد کرتے ہیں، مقصد ہی نہیں ہے ہمارا۔ تو دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور یہ بھی دیکھیں جب وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، توجہ کیجئے گا سارے حضرات میری طرف، جب وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جب گھر سے نکلتے تو خاص اہتمام کے ساتھ سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے آگے سے گزرتے ہوئے دروازے کے آگے کھڑے ہو کر فرمایا کرتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، اے گھر والوں نماز کے لیے تیار ہو جاؤ، نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سیدنا عمر جب تہجد کے لیے اٹھتے تو آپ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر گھر والوں کو نماز کی تلقین کیا کرتے تھے، ہاں جی، کہ نماز کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ آیت پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں، جب آپ مسجد میں آئیں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، بچوں کو کہیں، گھر والی کو کہیں آپ اٹھ کے نماز پڑھیں، بچوں کو ساتھ لے کے آئیں، عادی تو بنا کر دیکھیں۔ اور دیکھیں آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت نماز کے لیے اپنی بیوی پر پانی کے چھینٹے مارے، یا بیوی خامد کو اٹھانے کے لیے پانی کے چھینٹے مارے،
اللہ رب العزت ان میاں بیوی کو عبادت گزاروں کے اندر شمار فرما دیتے۔ اب آپ نے پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ وہ صبح پانی کے چھینٹے مار کر مسجد کی طرف بھاگنا ہے، اندر ہی نہیں رہنا گھر کے۔ جب آپ نماز پڑھ کے واپس پہنچیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اتنی دیر میں غصہ اتر چکا ہوگا اور ہفتے 10 دن میں پھر وہ نماز کی عادی بن جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کہنا مولوی صاحب نے کہا تھا پھر پانی کے چھینٹے مار کے ادھر ہی 2 منٹ کھڑے ہوں، پھر سر میں پٹی باندھی آئے مولوی صاحب تھوڑے کہتے ویکھو سر پڑوا دیتا ہے یہ۔ اور یہ کر کے دیکھیں، آپ یقین کریں اتنا سکون ملے گا آپ کو، آپ آ کر کہیں گے کہ کمال کی بات کی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ، آدھا گلاس پھینکا اور دوڑ لگا دی مسجد کی طرف۔ انشاءاللہ پھر دیکھیے اثر کیسا، برکتیں کیسی۔ جی پھر یہ جادو اسیر، یہ بلائیں، جی یہ ڈراوے، یہ ڈر، پھر یہ چیزیں نہیں آئیں گی، پھر رحمتیں اور برکتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے یہ حکم ہے اولاد کو بھی نماز کی تلقین، خود بھی اولاد کو بھی۔ اور اس آیت میں دوسرا حکم کیا ہے؟ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور یہ حکم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو براہ راست اللہ کی طرف سے ہے، اور ان کی نسبت سے پوری امت کے لیے یہ حکم ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے میرے حبیب پاک خود بھی پابندی سے نماز پڑھتے رہیے۔ اب آقا کریم نے تو زندگی بھر کوئی نماز نہیں چھوڑی، جو 5 نمازیں قضا ہوئیں امت کے لیے رحمت بن کر کے، امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ اگر شرعی عذر کے لیے کوئی نماز قضا ہو جائے تو آقا کریم کی یعنی محبت کی وجہ سے جی ان کے یعنی وہ امت کو پوچھ نہیں ہوگی کہ شرعی عذر کی وجہ سے چھوٹی ہے، ورنہ آپ سے تو زندگی بھر کوئی نماز نہیں چھوٹی، آخری وقت میں بھی نہیں۔ تو یہ حکم پھر آپ کو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں دیکھیے، یہ حکم صرف نبی پاک کے لیے نہیں تھا، بلکہ آپ سے بڑھ کر کون ایسی ذات ہے جو نماز کی پابندی کرے؟ آپ نے کبھی نہیں کہا، میرے بڑی توجہ کیجئے گا بھائی، یہ تھوڑی بڑی اہم بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ چونکہ میں پہنچی ہوئی سرکار ہوں اس لیے مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کے لیے جنت بنی، جنت کا دیدار آپ کو ہوا، آپ کے لیے تو اللہ نے قرآن کریم میں 1 سے زائد مرتبہ فرمایا کہ اے محبوب کریم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلے پچھلے سارے معاملات کو رفع دفع کر دیا، آپ کو تو ضرورت ہی نہیں تھی، نہ بھی پڑھتے نہیں ضرورت تھی آپ کو، لیکن ایک نماز بھی زندگی میں نہیں چھوڑی، اور کبھی نہیں کہا کہ میرے لیے تو اللہ کا خصوصی انعام اور فضل ہے، مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جی، کبھی نہیں کہا۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک جاہل طبقہ ہے جو بناوٹی صوفی اور پیر بنے ہوئے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ سے بالا تر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں نحن وصلنا، ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں، فلا حاجت الی الصلاۃ والصوم، ہمیں نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری نماز خیال ہی خیال میں مکہ اور مدینہ کے بغیر ہوتی ہی نہیں۔ کسی اللہ کے سچے ولی سے کسی نے جا کر کہا کہ ایسے جاہلوں نے یوں کہا ہے، تو اس اللہ کے سچے ولی نے آگے سے یہ جواب دیا کہ انہم وصلوا، واقعتاً وہ پہنچی ہوئی سرکار ہیں، ولیکن وصلوا فی سقر، لیکن وہ پہنچے ہوئے ہیں جہنم کے اندر۔ اس لیے کوئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو، کوئی پیر اور مرشد ہو کسی قوم کے لوگوں کا، اور وہ یہ کہے کہ مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو شیطان ہو سکتا ہے، بزرگ نہیں ہو سکتا۔ بزرگیت تو اللہ کے حبیب کے قدموں میں ہے، غلامی میں ہے، فرما برداری کے اندر ہے، وہ کبھی بزرگ نہیں ہو سکتا۔ وہ مریدوں کو کہ ہماری تو یہاں ہوتی نہیں ہے، ہماری تو مکے میں ہوتی ہے، ہم تو یہاں ہوتے ہی نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دین نہیں ہے ہمارا،
یہ ہمارا دین نہیں ہے، اس لیے کہ توجہ، اللہ تک پہنچنے کا صرف اور صرف ایک طریقہ اور ایک ذریعہ ہے، صرف کائنات کے اندر اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اتباع سید کائنات اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت گزاری۔ صرف اتباع سید کائنات واحد ایک ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچا سکتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نماز نہیں چھوڑی، قضا ضرور ہوئی ہیں، اور وہ بھی امت پر شفقت اور رحمت کے لیے۔ اور لیلۃ التعریض میں فجر کی نماز قضا ہوئی، ہاں جی، جنگ سے واپسی پر سو گئے، ایک صحابی کی ذمہ داری لگائی آپ نے نماز میں اٹھانا ہے، وہ بھی سو گئے، سورج کی کرنیں چہرے پر پڑی، فوراً جاگ آئی، دیکھا جن کی ڈیوٹی لگائی وہ بھی سوئے ہوئے ہیں، ہاں جی، اسے پوچھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ، جس اللہ نے آپ کو سلایا اسی نے مجھے بھی سلا دیا۔ تو سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وادی کو جلدی سے عبور کرو اور اسے چھوڑو اور یہاں سے نکلو، اور آگے جا کر آپ نے باجماعت اس نماز کی قضا فرمائی اور امت کے لیے سہولت پیدا کر دی کہ کبھی غلطی سے نماز رہ جائے تو پریشان نہیں ہونا۔ غلطی سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی ایسے آنکھ لگ جائے بغیر دھیان سے، یا 3-4 الارم لگانے کے باوجود جاگنا آئے، پورا بندوبست کرنے کے باوجود جاگنا آئے، پھر ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، غزوہ خندق کے موقع پر مسلسل کفار کی طرف سے سنگ باری ہوئی، ہاں جی، پتھروں کے وہ پھینکتے رہے گولے مسلسل سارا دن۔ اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غالباً ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اختلاف 3 یا 4، ظہر، عصر، مغرب، یا ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 3 یا 4 نمازیں آپ کی صحابہ کے ساتھ قضا ہوئیں مسلسل سنگ باری کی وجہ سے کہ موقع ہی نہیں ملا۔ لیکن آپ نے ان نمازوں کے قضا ہونے کے دکھ میں، پریشانی میں ان کفار کے لیے بد دعا کی کہ ملا اللہ بیوتہم من النار، اللہ ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، شعلوں سے بھر دے۔ شغلون عن الصلاۃ، ان ظالموں نے ہمیں نماز سے روکے رکھا۔ جو رحمت للعالمین ہے، نماز قضا ہونے کی وجہ سے اتنی بڑی بد دعا دی ان ظالموں کافروں کو، یہ ہے۔ اور پھر ان نمازوں کو باجماعت قضا کیا ان کو۔ اور ہم کہتے ہیں جی ساڈے مرشد نو ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تو میرے دیکھو، یہ ہے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی۔ جب آپ کے لیے چھوٹ نہیں ہے تو آج دنیا کے کسی انسان کے لیے کوئی کتنا ہی بڑے مرتبے پر کیوں نہ اپنے آپ کو پہنچا دے۔ مراتب تو اتباع سنت کے اندر ملتے ہیں، اتباع سنت کے بغیر کون سا مرتبہ کسی کو مل سکتا ہے؟ اپنے آپ کو اگر وہ پہنچا دے، میرے بھائیوں، وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جائے تو یہ پھر وہ مرتبہ اس کو نہیں مل سکتا۔ اے لوگوں، بس اپنے آپ کو یہ سمجھا لو۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم سے قرآن میں 4 مقامات پر یہ ارشاد فرمایا، 4 مقامات پر حکم دیا، حالانکہ آپ چھوڑتے ہی نہیں تھے، تو یہ حکم آپ کی وساطت سے امت کو ہے۔ پہلا حکم سورہ کوثر کے اندر، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے حبیب نماز پڑھیے۔ اب کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا حکم تو کہیں نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا حکم ہے، اور جنہوں نے قائم کی ان کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ ساری معرفت اور طریقت اور ان چیزوں کی باتیں وغیرہ وغیرہ، ایسے لوگوں کو بیچارے لوگ بھی آگے اسی طرح بیٹھے ہوتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، نماز کی ضرورت نہیں، او کیا بات ہے، جان چھوٹ گئی۔ ایسے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے کہ ان کی آخرت بھی تباہ کر دی۔ دنیا میں پیسے خود لیتے ہیں اور آخرت ان کی تباہ کر دیتے ہیں۔ لوگ بھی مدد سے، جی جان چھوٹ جائے گی ہماری۔ میرے بھائیوں، اگر جان چھوٹتی تو آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب، ہاں جی، اور صحیح جو اولیاء اللہ ہیں ان کو اس کی ضرورت نہ ہوتی۔ اور دیکھیے،
دیکھیے حضرت علی بن عثمان الحجویری رحمت اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر. ہاں جی، اصل ماننا ہوتا ہے اولیاء کی تعلیمات پر عمل کرنا، ان کی بتائے ہوئے طریقے کو اپنانا. یہ دودھ اور کھیرے اور یہ حلوے اور یہ روٹیاں یہ محبت کی علامت نہیں ہوتے، ہم نے اس کو علامت بنا لیا ہے. علی بن عثمان الحجویری رحمت اللہ علیہ المعروف دادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا قول کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ حقیقت ہے، مقصد زندگی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت ہے، طرز زندگی ہے. اس کو جان لینے کا نام معرفت ہے اور اس پر عمل کرنے کا نام طریقت ہے. یہ ننگ دھڑنگ ہو کے کپڑے گندے پہن کے